بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 33 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عیدین کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ یستحب یوم الفطر ان یطعم الانسان شیئا قبل الخروج الی المصلی ویغتسل ویتطیب ویلبس احسن ثیابہ ویتوجہ الی المصلی ولا یکبر فی طریق المصلی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ویکبر عندہما ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها ويصلي الإمام بالناس ركعتين ويكبر في الأولى تكبيرة الإحرام وثلاثا بعد ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة یرکع بها ویرفع یدیہ فی تکبیرات العیدین۔ مستحب ہے عید الفطر کے دن یہ کہ انسان کوئی چیز کھا لے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے، اور غسل کر لے اور خوشبو لگا لے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن لے، اور پھر وہ عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو اور اونچی آواز سے تکبیر نہ کہے۔ عیدگاہ کے راستے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صحیحین فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے تکبیر کہے، اور نفل نماز نہیں پڑھے گا عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے، اور جب نماز پڑھنا جائز ہو جائے سورج کے بلند ہونے کے ساتھ تو عید کا وقت داخل ہو جائے گا زوال تک، اور جب سورج زائل ہو جائے گا تو عید کا وقت نکل جائے گا، اور امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا 2 رکعتیں، اور تکبیر کہے گا شروع میں تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ، اور 3 تکبیریں کہے گا اس کے بعد، پھر قرأت کرے گا سورہ فاتحہ کی اور 1 سورت کی اس کے ساتھ، پھر تکبیر کہے گا تکبیر کہنا اور رکوع کرے گا اس تکبیر کے ساتھ، پھر شروع ہوگا دوسری رکعت میں قرأت کے ساتھ، اور جب قرأت سے فارغ ہو جائے گا تو 3 تکبیرات کہے گا اور چوتھی تکبیر کہہ کر اس سے رکوع کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا عیدین کی تکبیرات میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے جمعے کا باب پڑھا تھا، اس جمعے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جہری نماز ہوتی ہے، 2 رکعت یہ پڑھی جاتی ہے اونچی آواز سے، تو اسی کی مناسبت سے عید کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ عیدین کی جو نماز ہے، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، یہ بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی قرأت جہری یعنی اونچی آواز سے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے عید الفطر کے مستحبات بتا رہے ہیں۔ عید الفطر یعنی جو رمضان کی آخری تاریخ ہے، اس کے بعد جو شوال کی 1 تاریخ ہو، اس کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ یوم فطر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ عید الفطر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے کا دن۔ تو چونکہ پورے رمضان کے اندر آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، تو اب جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو پھر شریعت حکم دیتی ہے کہ اب آپ انجوائے کریں اور خوب کھائے پئیں، موج کریں۔ تو عید الفطر کے دن مستحب ہے، کیا مستحب ہے؟ نمبر 1 یہ کہ انسان کوئی چیز کھا لے مصلی کی طرف نکلنے سے پہلے، یہ پہلا مستحب ہے۔ مصلی سے مراد ہے عیدگاہ، جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ مسجد کے اندر عید کی نماز ادا نہ کی جائے، بلکہ کسی کھلے میدان کے اندر عید کی نماز یہ ادا کی جائے۔ تو پہلا مستحب یہ ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جانے لگیں تو جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ کھا کر جائیں، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے گھروں کے اندر بھی رواج ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے وہ پھینیاں بنا لیتے ہیں یا سیمیاں بنا لیتے ہیں۔ دوسرا مستحب حضرت نے یہ ذکر کیا کہ غسل کر کے جائیں، یہ بھی مستحب ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ اور تیسرا مستحب یہ ذکر کیا کہ خوشبو لگا کر جائیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اور چوتھا یہ ذکر کیا کہ اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن کر جائیں۔ تو جیسا کہ ہمارا رواج ہوتا ہے کہ عید کے لیے نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سلوانے چاہیے، اور نیا کپڑا پہن کر آپ جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اگر بالفرض آپ کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو آپ کے پاس جو موجودہ کپڑے ہیں ان میں سے جو اچھا اور بہترین سوٹ ہو، اب وہ زیب تن کر کے پھر آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے بھی فطرانہ ادا نہیں کیا ہے تو عید سے پہلے آپ فطرانہ بھی ادا کر دیں۔ اگلا مسئلہ فرمایا وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى، جب یہ سارے کام آپ نے کر لیے پھر آپ عیدگاہ کی طرف متوجہ ہوں، یعنی عیدگاہ کی طرف آپ جائیں گے۔ وَلَا يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، تو اونچی آواز سے تکبیر نہ پڑھیں، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اونچی آواز سے آپ تکبیر پڑھیں۔ یہ فرمایا کہ تکبیر نہیں پڑھے گا اونچی آواز سے مصلی کے راستے میں، مصلی عیدگاہ کے راستے میں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا اونچی آواز سے تکبیر پڑھے گا۔ وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي الْمُصَلَّى، اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے، حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جس جگہ پر عید کی نماز پڑھنی ہے وہاں پر عید کی نماز سے پہلے آپ نفل نماز ادا نہ کریں۔
ولا یتنفل فی المصلی قبل صلاۃ العید، جہاں پر جو عیدگاہ ہے وہاں پر نفل نہیں پڑے گا عید کی نماز سے پہلے۔ اچھا، اس کا تعلق صرف عیدگاہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر بھی آپ نفل نماز نہ پڑھیں۔ جو فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد جو نفل ہوتے ہیں اشراق کے نفل، وہ بھی آپ نہ پڑھیں۔ آپ عید کی نماز پڑھ کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر آگے ہیں، پھر اگر آپ کا دل چاہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت جائز ہو جائے، حلال ہو جائے۔ کب جائز ہوگا؟ بارتفاع الشمس، سورج کے بلند ہونے کے ساتھ۔ لیکن جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جاتا ہے تو پھر عید کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر وہی وقت ہے جس وقت کے اندر چاشت کی نماز یہ ادا کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب نماز کا وقت حلال ہو جائے، جائز ہو جائے سورج کے بلند ہونے کے ساتھ، تو عید کا وقت داخل ہو جائے گا۔ زوال تک یہ وقت برقرار رہتا ہے، جب تک سورج ڈھل نہیں جاتا اس وقت تک عید کا وقت برقرار رہتا ہے، اور آپ اس وقت تک عید کی نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا، اور جب سورج زائل ہو جائے، ڈھل جائے، تو پھر اس وقت یہ جو وقت ہے عید کا وقت یہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آگے ظہر کا وقت یہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ، آگے سے اب عید کی نماز پڑھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ جو عید کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ 4 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ بتا رہے ہیں وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَىٰ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، پہلی رکعت کے شروع کے اندر جو پہلی تکبیر کہی جائے گی وہ تکبیر تحریمہ کی جائے گی۔ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب تکبیر تحریمہ، یعنی یہ وہ تکبیر ہے جس سے وہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے نماز سے پہلے حلال ہوتے ہیں۔ مثال کھانا پینا، چلنا پھرنا، قبلے سے منہ موڑنا وغیرہ، یہ سارے کام جو پہلے حلال ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو امام نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یہ تو پہلی تکبیر ہوگی نماز کے شروع کرنے کے لیے۔ وَثَلَاثًا بَعْدُ، اور اس کے بعد 3 تکبیرات کہے گا، یہ عیدین کی تکبیرات ہیں۔ تو ایک تکبیر تو ہوگی تکبیر تحریمہ والی، پھر 3 تکبیریں کہے گا۔ تو اب پہلی جو تکبیر اس نے کہنی ہے نا، اس طریقے سے اس نے پہلی تکبیر کی اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر، ایک تکبیر، اللہ اکبر، دوسری تکبیر، پھر تیسری اللہ اکبر۔ جو تیسری تکبیر کہہ کر پھر اس نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ مطلب اگر آپ شمار کریں گے تکبیر تحریمہ کے ساتھ شمار کریں گے تو کل 4 تکبیریں ہوں گی، تکبیر تحریمہ کے علاوہ شمار کریں گے تو کل یہ 3 تکبیریں ہوں گی۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑے گا بلکہ ہاتھ وہ باندھ لے گا۔ ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب وسورۃ معہا، پھر جو امام ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا۔ ثم یکبر تکبیرۃ یرکع بہا، پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا۔ تو پھر رکوع میں جانے کے بعد پھر رکوع کرے گا، کھڑا ہوگا، سجدے کرے گا، دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو پھر دوسری رکعت کا آغاز تکبیر سے نہیں کہے گا۔ تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ جو عید کی زائد تکبیریں ہیں وہ پہلی رکعت کے شروع میں ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں جو قرات آپ نے کرنی ہوتی ہے اس قرات کے بعد آپ تکبیرات کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو دوسری رکعت ہے اس کا ابتدا کرے گا قرات کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا۔ جب قرات سے فارغ ہو جائے گا پھر 3 تکبیریں کہے گا۔ اب آپ نے قرات کر لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا لی، پھر آپ 3 تکبیریں کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 تکبیریں آپ نے کہہ دی ہیں، یہ جو زائد تکبیریں تھی۔ اب چوتھی تکبیر کہہ کے آپ رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ فرمایا 3 تکبیریں کہے گا، وکبر تکبیرۃ رابعہ، پھر چوتھی تکبیر کہے گا اور چوتھی تکبیر کے ساتھ یرکع بہا، رکوع کرے گا۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اگلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو عیدین کی زائد تکبیریں ہیں ان کے اندر بھی ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا۔ تو یہ عید کے متعلقہ کچھ مسائل ہیں، کچھ مسائل ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ